بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے دائی حلیمہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ابو بالا اور ابن حنان نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ نے کہا، جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بقدر ضرورت دودھ سے بھر آئیں۔ پہلے میرا بچہ یعنی زمرہ بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سیر ہو کر پی لیا اور سو گئے۔ پہلے میرے پستان میں اتنا دودھ نہ تھا جو بچے کے لیے کافی ہوتا، نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچہ کو پلایا جا سکتا۔ اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے اس کو دھویا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شوہر نے بھی خوب پیا اور وہ رات بڑے چین سے گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ساتھ والیاں کہنے لگی، ارے ابی زویب کی بیٹی، ذرا ٹھہر، تو کیا یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ بات یہ تھی کہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے میری گدی ساتھ والے قافلے کے لیے بار ہو گئی تھی، بار بار ان کو رکنا پڑتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ نے کہا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو آپ نے کہا، یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حلیمہ آپ کو دور نہیں جانے دیتی تھیں تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے۔ ایک روز آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھے وہاں جا پہنچے۔ حلیمہ تلاش میں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ کہیں مل گئے۔ حلیمہ نے کہا، اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو؟ شیمہ نے کہا، اماں مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کیے رہتی ہے، جب کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی ان کے اوپر ٹھہر جاتی تھی، یہ چل دیتے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔ شمائل مجدیہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ نے کہا، جس روز سے ہم نے آپ کو لیا ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی، آپ کے چہرہ کی روشنی تو چراغ سے بھی زیادہ نورانی تھی، اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئیں تو ہیل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے، اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئیں تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چمٹ گیا۔ یہ مروی ہے کہ حلیمہ آپ کو دودھ پلانے لگی تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی میں سے گزرتیں تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھیں کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رضائی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضائی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضائی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تو فوراً سرسبز ہو جاتی، اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک آ جاتا تھا۔ جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی آ کر سایہ کر لیتی تھی اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ کو چومتے تھے۔ یہ تھی ہمارے نبی کی شان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ الخیر کثیرہ۔